کہ یہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ انسان کو جنت بھی پہنچا سکتے ہیں اور جنت بھی پہنچا سکتے ہیں. اور یہ اسلام ہے جہاں پر انسان کے حقوق ہیں اور جہاں پر انسان سے محبت کرنے کا، تعلق رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں پر ایسی باتوں سے بھی روکا گیا ہے جن سے انسان کے دل کو تکلیف پہنچتی ہو. اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں زبان عطا فرمائی ہے، اور اس زبان کے ذریعے سے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس سے کون کون سے اعمال جو ہیں ان سے حاصل کرنے چاہیے. زبان سے ہم شکر ادا کرتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، بہت سارا نیکیوں کا ذخیرہ جو ہے وہ ہم اس زبان کے ذریعے سے بھی ادا کرتے ہیں. جس طرح اس زبان کے ذریعے سے ہم بہت سارا نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کرتے ہیں، تو اس زبان کے ذریعے سے ہم جہنم میں لے جانے والے اعمال بھی کر گزرتے ہیں. مفہوم حدیث ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے. حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہ جسم ہے، اس جسم میں خطرناک چیز کون سی ہے؟ یعنی ایسی چیز جو ہمیں جہنم میں لے جانے والی ہو، وہ کون سی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ خطرناک چیز جو پورے آداب میں سے سب سے زیادہ ہے وہ اس زبان کو کہا جاتا ہے. یعنی زبان اتنی خطرناک چیز ہے کیونکہ زبان کے ذریعے سے ہم لوگوں کے دلوں کو مول بھی لیتے ہیں، خرید بھی لیتے ہیں. یوں سمجھے کہ انہیں اپنا دیوانہ بھی بنا سکتے ہیں، اور اسی طرح اس زبان کے ذریعے سے ہم لوگوں کے دلوں کو ٹھوس بھی پہنچا سکتے ہیں، تکلیف بھی ہم پہنچا سکتے ہیں. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بڑا خوبصورت مقولہ ہے. فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے جسم میں نیک عمل کرنے کی سستی پالو، تمہیں یہ علم ہو جائے کہ اب میرا رزق تنگ ہو رہا ہے، تو سمجھ لو کہ زبان کے ذریعے سے تم نے ایسے فضول الفاظ استعمال کیے ہوں گے جن کی سزا تمہیں مل رہی ہے. یعنی اس سزا سے تم دو چار ہو. وہ سزا کون سی ہے کہ زبان کے ذریعے سے ایسے الفاظ تم نے نکالے ہوں گے جس کی سزا جو ہے تمہیں دی جا رہی ہے. یعنی زبان پر اتنا کنٹرول ہونا ضروری ہے کہ کوئی فائدے کی بات کرنی ہو، کوئی لازمی بات کرنی ہو تو کرنی چاہیے. ایسے لوگوں کو ہنسانے کے لیے یا لوگوں کو اپنی باتوں کے ذریعے سے پاگل بنانے کی ضرورت ہمیں نہیں ہوتی. اور اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مفہوم حدیث ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء جتنے بھی ہیں وہ زبان کے آگے ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے زبان، اگر تم سارا دن درست رہی، صحیح رہی، تو ہم سب جو ہے تندرست رہیں گے اور صحیح رہیں گے. یعنی تم کوئی ایسی بات نہیں کرے گی، تجھ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی تو ہم بھی پھر تندرست رہیں گے، ہمیں بھی تکلیف نہیں پہنچے گی. اگر تم نے ایسی باتیں کی جو تیرے کنٹرول میں نہ آئی تو پھر ہم پورا جسم کا جسم تکلیف میں رہے گا. وہ ایسا ہی ہے کہ ہم کوئی ایسی باتیں منہ سے نکالتے ہیں جس سے سارے جسم کو اس کی تکلیف بھگتنی پڑتی ہے، اور اگر ہم وہ ایسی باتیں منہ سے نہ نکالیں تو پھر سارا جسم جو ہوتا ہے وہ اپنی راحت میں ہوتا ہے اور سکون میں ہوتا ہے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفہوم حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ
بندہ تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو. یعنی دل تندرست ہوگا، نیت اچھی ہوگی، دل کے اندر ریاکاری نہیں ہوگی، تو جب تک دل درست نہیں ہوگا تب تک بندہ مومن بھی نہیں بن سکتا. اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ دل تب تک سیدھا نہیں ہوتا جب تک زبان سیدھی نہیں ہوتی. جب تک زبان درست نہیں ہوتی، جب تک زبان سے اچھے الفاظ نہیں نکلتے تب تک دل بھی سیدھا نہیں ہوتا. جب دل سیدھا نہ ہو تو سمجھ لیں کہ بندہ مومن بھی نہیں بن سکتا. اب اس حدیث مبارکہ میں جو ترمذی شریف میں موجود ہے تو اس کا مفہوم یوں سمجھا جائے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مومن بن جائیں تو مومن بننے کے لیے سب سے اہم کردار جو ہوتا ہے وہ زبان کا ہوتا ہے. زبان اگر کنٹرول میں ہوگی، زبان اگر صحیح ہوگی تو پھر دل بھی سیدھا ہوگا. اگر زبان ہی سیدھی نہ رہی تو دل بھی کبھی سیدھا نہیں ہوتا. تو ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے. دل سیدھا نہیں ہے تو پھر بندہ مومن بھی نہیں بن سکتا. اور اسی طرح سے ایک حدیث مبارکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے. تو یہ حدیث سیاستہ میں موجود ہے، مفہوم میں حدیث ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزاری کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی چیز کا نام بتائیے جس کو صحیح کر لوں یا جس کے ذریعے سے میرے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے. یعنی جس کے ذریعے سے جنت میں جانا آسان ہو جائے اور جہنم سے میں بچ جاؤں. یعنی ایسی چیز کا نام مجھے بتا دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ذریعے سے جنت میں لے جانے والے اعمال زیادہ کر سکوں اور جس سے میں محفوظ رہوں تو جہنم سے بھی محفوظ ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، کہ جو جنت میں لے جانے والے اور جہنم سے دور کرنے والی ایسی چیز صرف یہ ہے کہ تم اپنی زبان کو روک کے رکھنا ہے. یعنی زبان پر اپنا کنٹرول رکھنا ہے، زبان سے بیہودہ الفاظوں کو نہیں نکالنا اور زبان کے ذریعے سے تسبیح و تحلیل کرنی ہے تو اللہ تمہارے لیے جنت میں لے جانے والے اعمال جو ہے وہ آسان فرما دے گا. زبان ہے، زبان سے جتنا بیہودہ باتیں نہیں نکالیں گے، جتنا آپ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کریں گے تو یہ وہ الفاظ ہوں گے جس کے ذریعے سے ہمارے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا. تو پھر فرمایا کہ اسے روک کے رکھو گے نا تو جہنم سے دور کر دیے جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے. تو اس زبان کے ذریعے سے ہم غیبتیں کرتے ہیں، چغل خوریاں کرتے ہیں، زبان کے ذریعے سے ہم جھوٹ بولتے ہیں. کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہم زبان کے ذریعے سے کر رہے ہوتے ہیں. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ کسی نے انہیں یہ بتایا کہ آج فلاں شخص نے تمہاری غیبت کی ہے. تو حضرت امام حسن بصری علیہ رحمہ نے ایک تھال منگوایا، اس پر چند چیزیں رکھی. رکھنے کے بعد اس بندے کو تحفہ بھیج دیا جس نے غیبت کی تھی. تو ساتھ میں یہ پیغام بھی بھیج دیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنی نیکیاں جو ہیں ساری کے ساری مجھے تحفے میں کر دیا ہے، میرا بھی حق بنتا ہے تجھے دنیا میں کوئی تحفہ دے دیا. یعنی اس اللہ والے کے قول سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم غیبت کرتے ہیں تو جس کی ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری ساری نیکیاں اللہ رب العزت اسے عطا فرما دیتا ہے جس کی ہم غیبتیں کر رہے ہیں. اور ہم اب نیک عمل کریں، اللہ کو یاد کریں، تسبیح و تحلیل کریں، کلمہ طیبہ پڑھیں، جتنے بھی ذکر و اذکار ہیں وہ کریں اور کسی شخص کی ادھر غیبت کر لیں. غیبت کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ جب آپ غیبت کریں گے تو ہم نے جتنی نیکیاں اکٹھی کی ہوگی وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت اسے دے دیتے ہیں جس کی ہم نے غیبت کی. آج کا یہ دور
تو یوں سمجھ لیں کہ غیبت کرنے والے شخص کو ہی ہم اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا شخص ہے، کیونکہ یہ میرے دشمن کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے بلکہ اس کی غیبتیں کر رہا ہوں۔ آج چغلخوری کرنے والا، جھوٹ بولنے والے کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، اور چغلخوری کرنے والے کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، اور جو جھوٹ بول کر ہمیں ہنساتا ہے تو اسے ہم اچھا تصور کرتے ہیں، حالانکہ شریعت میں ایسے شخص کو اچھا نہیں سمجھا گیا ہے۔ اب حدیث مبارکہ جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبان ہے، اس زبان کے ذریعے سے انسان جنت میں جانے کے لیے راستہ آسان کر دیا جاتا ہے اور اسی سے ہی جہنم سے رک جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ زبان اتنی کیفیت رکھتی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم جنت میں لے جانے والے اعمال جو ہیں وہ اس سے ادا کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے ملتے ہیں، اور اگر ہم نیک عمل نہ کریں تو جہنم کے اندر اگر ہم چلے گئے تو وہ بھی اس زبان کے ذریعے سے چلے جائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث بڑی طویل ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، تجھے علم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت بے شمار لوگوں کو اس زبان کے ذریعے سے جہنم میں ڈالے گا؟ جہنم میں جائیں گے تو کس کے ذریعے سے؟ اس زبان کے ذریعے سے۔ تو صاحب ظاہر ہے اس زبان کے ذریعے سے ہم لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو ٹھوس پہنچاتے ہیں، چند الفاظ اپنے منہ سے نکال کر لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچانے کا سبب بھی ہماری یہ زبان بنتی ہے۔ تو اس زبان کے ذریعے سے ہم وہ الفاظ کیوں نہیں نکال سکتے جن سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو؟ زبان کے ذریعے سے ہم ایسے الفاظوں سے کیوں نہیں بچ سکتے جن کے ذریعے سے ہمارے لیے جہنم ہمارا مقدر بن جائے؟ تو زبان ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم نے اسے جس طرح چاہنا ہے ان سے وہی الفاظ نکالنے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ رب العزت جنت کا راستہ آسان کر دے تو ہم اس زبان کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، تسبیح و تعلیم بھی کر سکتے ہیں، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے جبراً یہ نہیں کر دیا گیا کہ تم غیبت بھی اس زبان سے کرنی ہے، نہیں، زبان ہمارے اپنے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ تو کل قیامت والے دن اللہ رب العزت نے